السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ تنظیم اسلامی کے تحت پورے ملک میں اس وقت ایک مہم چل رہی ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ آگاہی منکرات و معروفات کے تحت جو ہمارے دین میں بحیثیت مسلمان انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ایک بہت اہم فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا۔ اس میں بالخصوص نہی عن المنکر کی اہمیت کیونکہ بہت زیادہ احادیث میں آئی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو اس امت کی سپرد کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت والی شان ہے، اس کا یہ اظہار ہے کہ اس امت نے اب یہ کام کرنا ہے قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک اجتماعی سطح پر، تنظیمی سطح پر اس باقاعدہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک اہتمام ہوتا ہے، اور ہر 3 مہینے کے بعد ہر جو ہمارے یونٹس ہوتے ہیں، مقامی تناظیم جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر یہ نہی عن المنکر والی ذمہ داری، جس میں لوگوں تک بات پہنچانا، اور بالخصوص اس میں جو درمیانہ یہ درجہ ہے سب سے اعلیٰ اور آئیڈیل، وہ تو نہی عن المنکر بالید ہے، اپنے ہاتھ سے منکر کو روک دینا۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اتنی طاقت چاہیے، اختیار چاہیے۔ جب تک وہ طاقت اور اختیار نہیں ملتا تو نہی عن المنکر باللسان، زبان سے اس منکر کو روکنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کی آگاہی دینا، عام لوگوں میں بھی اس بات کو پہنچانا کہ بھائی جو بات حق ہے وہ یہ ہے، تاکہ لوگوں کا ذہن بنے، لوگ بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو حزب اقتدار، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں دنیا میں، ان تک بھی یہ بات پہنچانا اور ان کو یہ باور کرانا کہ یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے بحیثیت مسلمان، کہ آپ نے اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنا اور کروانا ہے، اور اللہ کے احکامات جو ٹوٹ رہے ہیں ان پر آپ نے یہ اس کے خلاف ایکشن لینا ہے، منکروں کو روکنا ہے۔ اس بہرحال حوالے سے ہر سال ایک باقاعدہ ملک گیر سطح پر مہم ہوتی ہے، پورے ملک میں ایک ہی عنوان کے تحت ہوتی ہے، اور الحمدللہ مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے یہ بات پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس سال جو یہ مہم ہے یہ 31 جولائی سے شروع ہوئی اور یہ 21 اگست تک جاری رہے گی انشاءاللہ، 22 روزہ یہ مہم، اور اس کا جو عنوان ہے وہ رکھا گیا ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات۔ پیغام کوئی پرانا یعنی وہی ہے، ظاہر ہے کہ جو بات تنظیم کا اصل پیغام ہے، جو بات ہمیشہ سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے چلے آئے، اس مرض کی تشخیص کے حوالے سے جو کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے آئے وہی بات، لیکن ظاہر ہے ایک عنوان کے تحت باقاعدہ کوئی چھ سامنے آ جاتی ہے۔ تو امت مسلمہ اس وقت جس کیفیت کا شکار ہے ہم سب جانتے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں اس وقت ہم سب جانتے ہیں۔ تھوڑا سا بس یہ کہ اب دوبارہ سے اس بات کو لوگوں تک پہنچانا اور روشناس کرانا، کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھانا، یہ مقصد ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کیوں ہوا، یہ چیز ہائی لائٹ ہو جائے، اس لیے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ کیوں ہوا ہے تو پھر اس کو صحیح کرنا آسان ہو جاتا۔ مرض کی تشخیص اگر صحیح ہو جائے تو پھر اس کا علاج صحیح طور پہ ہوتا ہے۔
لہٰذا یہ کہ یہ کیوں ہوا، اس کی وجوہات، اور ظاہر ہے پھر اب اس کا علاج کیا ہے، راہ نجات کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج بھی اس خطبے کا موضوع یا ٹاپک رہے گا، اور اسی پر یہ پوری ترتیب چل رہی ہے 31 جولائی سے، پچھلے جمعے سے مختلف سطحوں پر، مختلف جگہوں پر، پورے ملک میں الحمدللہ ہینڈ بلنگ کے ذریعے، آگاہی پروگرامز کے ذریعے، دروس قرآن کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے، بینرز کے ذریعے، خطابات کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے الحمدللہ مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اس بات کو پہنچانے کی ہر سطح پر کوشش ہو رہی ہے۔ علماء کرام کے نام بھی خط لکھے جا رہے ہیں، بااثر شخصیات کے بھی بات جو ہے وہ ان تک پہنچائی جا رہی ہے، چاہے خطوط کے ذریعے یا ملاقاتوں کے ذریعے، جہاں جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے بات کو پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اب آ جائیے جو عنوان ہے کہ امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات، تو پہلے تو یہ حالت زار پر تھوڑا سا تبصرہ، بہت زیادہ ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ اب ہمیں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کسی کو کہ امت اس وقت کن حالات سے دوچار ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کا تصور کیا رہ گیا ہے، آج امت کے نام پر جو کچھ موجود ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی معذرت کے ساتھ اس وقت جو امت کی تصویر ہے، کہیں پر بھی امت نظر نہیں آ رہی۔ یہ امت کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بڑے خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے سورۃ البقرہ میں نے آغاز میں یہی مقام آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا، بڑے پیارا مقام ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ مرکز بنا رہے ہیں جو قیامت تک کے لیے اب اللہ کے بندوں کا مرکز ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا ہر اس شخص کا مرکز جو اللہ کو اپنا رب مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے، تو دعا کر رہے ہیں اتنا اہم کام کرتے ہوئے۔ وہ بڑی پیاری دعا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ظاہر ہے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ مسلمین تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے مسلمین، فرما بردار جن کا سر جھکا ہو، یہ مسلمانوں کی جماعت۔ مسلمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کا سر جھکا ہو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اسلام کا مطلب ہے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہ مطلب ہے، یہ روح ہے اسلام کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اب میری مرضی ختم، اب جو رب کی مرضی ہوگی بس وہی میری مرضی ہے، جو رب کی چاہت وہی میری چاہت۔ تو اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہمیں مسلمان بنائے رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اٹھا جو تیری فرما بردار، مسلمان امت مسلمہ فرما بردار، جن کے سر جھکے ہوں تیرے سامنے، جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیں، یہ امت، یہ ایسی امت۔ اور امت کا لفظ سے ماں کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، اماں یا ماں، جڑ، بنیاد، ایسا گروہ جس کی بنیاد ایک ہے۔ ہم مقصد گروہ، ایک کام کے لیے جمع ہوئے لوگ جو ایک نظم کے ساتھ منظم انداز میں اس کام کو کرنے کے لیے نکلیں، یہ ہے امت کی ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو، کون سا گروہ؟ جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، امت کا لقب دیا ہے، امت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑے منصب پر فائز کیا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت 143 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس بات کو سورہ حج آیت 78 میں بھی ریپیٹ کیا گیا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے بنا دیا اسی طرح تمہیں وسط امت، درمیانی امت۔
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول ہو جائیں تمہارے اوپر گواہ۔ شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی کا قائم کرنا، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ جیسے رسول نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری پوری کی ہے، اب تم نے تمام دنیا کے انسانوں پر یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، اس لیے تم امت وسط ہو۔ اور یہی بات ایک اور انداز میں سورہ آل عمران میں کہی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تم سے پہلے بھی امتیں آئیں اور گئیں، سب سے بہترین امت تم ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات اس لیول کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری اس طرح سے نہیں تھی۔ رسول آتے تھے، نبی آتے تھے، اپنا پیغام پہنچاتے تھے، ان پر ایمان لانے والے ان کا ساتھ دیتے تھے، پھر وہ نبی چلا جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، ایک رسول چلا جاتا تھا، اللہ کی جو حکمت ہوتی تھی اس کے بعد دوسرا رسول آتا تھا۔ تو یہ تقاضا رسولوں اور نبیوں سے تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں۔ باقی ٹھیک ہے، اس میں اپنی استطاعت کے مطابق جو جتنا حصہ ڈال دے اچھی بات ہے، لیکن جب رسول آ گئے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنا قیامت تک، تو اب یہ سلسلہ کیسے چلے گا اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا؟ وہ اس امت کے ذریعے چلے گا۔ اس لیے یہ خیر امت ہے، تمام امتوں میں سب سے افضل، کیونکہ اس کے ذمے ایک بہت بڑا کام لگا دیا گیا۔ یہ آخری رسول کی امت، اب نبیوں والا کام انہوں نے کرنا ہے، اب اللہ کے پیغام کو آخری انسان تک پہنچانا کا ذمہ داری ان کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور پھر آگے وہی تذکرہ تھا، امرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کیا کرتے ہو بھائی؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہے تمہاری شان، تمہارا منصب، تمہارا مرتبہ، یہ ہے تمہاری نشانی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کے دین کا قیام، جس کو خالصتاً پھر قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کا قیام کرو، قائم کرو اس کو، اور اس معاملے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو۔ یہ طے شدہ امر ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور اللہ نے یہ کام اپنے بندوں کے ذریعے کروانا ہے۔ اللہ چاہے تو کن فیکون، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ پکا سچا مسلمان بن جائے، کوئی بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ کوئی بڑی بات نہیں۔ ساری دنیا میں ایک آن میں کیا، ایک آن کے بھی لاکھ میں، کروڑ میں، ارب میں، جو بھی کہہ لیں، اللہ کے لیے کوئی ٹائم تھوڑی کوئی شاید اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اپنا دین نافذ کر دے، اللہ اکبر ہو جائے، دین کا بول بالا ہو جائے۔ لیکن بات یہ کہ اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی ہے، اور اس دنیا کے بنانے اور زندگی اور موت کے بنانے کی حکمت بھی یہی بتائی ہے، اور ہم آئے ہیں اس چیلنج کو لے کر کہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں۔ اس کے لیے یہ محنت پھر کرنی پڑے گی، یہ محنت ہمارے سپرد کی گئی ہے، اسی وجہ سے ہم خیر امت ہیں، ہم وسط امت ہیں، ہم اعلی امت ہیں، افضل امت ہیں۔ تو امت وہ ہم مقصد گروہ، وہ گروہ جو ایک نظم میں پرویا ہوا ہے، منظم ہے، ڈسپلنڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا کام ایک ہے، اللہ کے دین کی اس کا بول بالا کرنا، اس کا نفاذ کرنا، اعلاء کلمت اللہ، یہ مقصد دے کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر اور دین حق دے کر، الہدا قرآن اور دین حق وہ پورا نظام، وہ شریعت، وہ دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو دوسرے تمام دینوں پر، دوسرے نظاموں پر نافذ کر دیں، غالب کر دیں۔ اسی مشن کو لے کر رسول اللہ آئے، اسی مشن میں صحابہ نے ان کا ساتھ دیا، اسی مشن کے لیے رسول اللہ نے تکلیفیں سہیں، صبر آزما، مراحل سہے، اپنے صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور بالآخر اس مشن کا جو جس کو کہتے ہیں بعثت خصوصی، عرب کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ، اللہ کے نبی اپنی حیات مبارکہ میں یہ مشن مکمل کر گئے اللہ کے اذن سے، اور پوری دنیا میں جو یہ کام ہے یہ اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کے، اپنے ماننے والوں کے سپرد کر گئے۔
پھر صحابہ نے اس مشن کو کیری کیا اور آگے بڑھایا، اور یہاں تک کہ آدھی دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کیا. اور اللہ کے اذن جیسے ظاہر سی بات ہے کہ اگر پورے دنیا میں دین نافذ ہو جاتا تو میں اور آپ کیا کرنے آتے؟ ظاہر ہے یہ آزمائش قیامت تک کے انسانوں کی ہے، اور اللہ کی اس میں حکمت ہے. اللہ کا اس میں فیصلہ یہی ہے کہ بس یہیں تک، اب اس کے بعد آگے آنے والوں نے کرنا. اب یہ میرے اور آپ کے حصے کا کام ہے اس پوری دنیا میں اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت کرنا. کیسے ہوگا؟ اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق اپنے حصے کی محنت کرنی ہے. نتیجے کے مکلف ہم نہیں ہیں، اپنی حصے کی محنت پوری ایمانداری سے، دیانتداری. یہ ہے امت. پوری امت کا ایک فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس، اللہ کے دین کا قیام، اللہ کے دین کا نفاذ، تاکہ لوگوں پر گواہی پوری ہو. کل قیامت کے دن یہ گواہی ادھوری رہ جائے گی اگر ہم دین نافذ کرے بغیر چلے گئے. کوئی کہے گا بھئی کہاں ہے وہ دین جو عدل جس میں ہے، انصاف جس میں ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود ہے جس میں، جس کی تم باتیں کرتے ہو کہ وہ نافذ ہو گیا تو سارے انسانیت کے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہاں ہے وہ دین؟ تم خود تو نافذ کیے بیٹھے نہیں، خود تو اس پر عمل نہیں کر رہے، تمہاری عدالتوں میں تو اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا. تم ہمارے اوپر تبلیغ کیا کرنے آئے ہو بھائی؟ کیا بتانے آئے ہو؟ تم یہ بتانے آئے ہو کہ سچ بولو، تو ہمارا بھی مذہب ہم سے یہی کہتا ہے. کون سا دنیا کا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جھوٹ بولو؟ تم ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ اچھے شریف بندے، اچھے بچے بن، تو بھائی یہ تو ہر آدمی، ہر مذہب کہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے. مطلب دنیا کا کون سا مذہب، کون سی تہذیب ہے جو کہتی ہے کہ جھوٹ بولو، برے کام کرو، دھوکے دو؟ کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. تو محض اسلام یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ سچ بولو، دیانتداری کرو. بھائی یہ تو بتانا ہی تھا، لیکن کیا محض یہ تھا؟ تو پھر اس کے لیے پورا اتنا بڑا یہ سیٹ اپ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو پہلے سے سب کو پتا، تو سب پہلے سب کو پتا. بلکہ معذرت کے ساتھ اب آ جائیے دوسرے حصے میں، یہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں. اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ معذرت کے ساتھ جھوٹی قوم کون ہے؟ بددیانت قوم کون ہے؟ کرپٹ قوم کون ہے؟ اور یہ کرپشن کس لیول کی ہے؟ ہم نے انسانی تاریخ کے سارے ریکارڈ ہیں کہ جو توڑ ڈالے ہیں، توڑ ڈالے. ہمارے ہسپتال ہوں، تھانے ہوں، اسکول ہوں، کرپشن کا گڑھ بنے ہوئے ہیں. پیسہ خدا بنا ہوا ہے، مال و دولت کی تسبیح ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. گلے کاٹنے سے دریغ نہیں کر رہے. ایسا اس مال و دولت نے دیوانہ کیا ہے، ہوس نے ایسا دیوانہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، دیوانوں کی طرح. آج کل یہ نوجوانوں میں بڑا مقبول ہے لفظ زومبی. وہ ایک کانسیپٹ ہے، وہ فلمیں ہیں جو بھی اس پر وہ بناتے ہیں، لیکن اس کانسیپٹ کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو حیرت کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے. کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہو جائے گا کہ اس کا عقل، شعور سب ختم. وہ ایک روبوٹ کی طرح، بے حس ایک جانور کی طرح ہو جائے. ایسے ایک جانور ہے، کتا ہے، بلی ہے، اس کے اندر کوئی سینس، کوئی شعور، اچھے برے کی تمیز کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنی فلمی انداز میں اس کو نام دیا زومبی کا کہ جی وہ ایک وائرس نے اس کو اٹیک کر دیا، وہ زومبی بن گیا. لیکن ذرا غور کیجئے گا اس وقت انسانوں کی اکثریت کس کیفیت میں ہے؟ شعور کہاں ہے؟ سینس جس کو کہتے ہیں، حساسیت، انسانیت کا درد، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے دکھ درد کو اپنے اندر محسوس کرنا. انسان تو بھیڑیا بنا ہوا ہے بھائی، درندہ بنا ہوا ہے. درندہ بھی چھوڑ دیتا ہے ایک وقت میں، انسان نہیں چھوڑ رہا ایک دوسرے کو. ایسے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایسے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو. کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس وقت پیسہ خدا نہیں بنا ہوا. کوئی پیشہ ایسا نہیں. سب، ہر شخص اس چکر میں ہے کہ کیسے سامنے والی کی جیب سے پیسہ نکال کے اپنی، کسی کو کسی کی ہمدردی نہیں. ہسپتالوں میں سسکتے ہوئے غریب بیچارے مریض، ان پر کسی ڈاکٹر کو ترس نہیں آتا. وہ صرف اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میں کتنے پیسے اس سے اینٹ سکتا ہوں. وکیل ہو عدالت میں، کوئی بے گناہ مر رہا ہو جرم میں، کسی نہ کردہ جرم میں، اس کو اس بات پر کوئی ترس، کوئی ملا، اس کو صرف اس بات کی ہے کہ میں اس سے کیسے پیسے نکالوں. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے کہ میں قوم کا معمار ہوں، قوم کا مستقبل میرے ہاتھوں میں، ان بچوں کی تعمیر تربیت کرنی ہے ان کو. نہ اس کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ کتنی فیس
کتنا پیسہ اس کے ان کے باپ سے اس کی جو ہے میں اس سے نکلوا سکتا ہوں اور لے سکتا ہوں، صرف اس فکر میں، سبزی والا ہو کہ مرغی والا ہو، سرکاری نوکر ہو کہ پرائیویٹ نوکر ہو، ہر آدمی اس وقت صرف پیسے کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، دیوانہ، پیسہ کمانا، پیسہ خرچنا، اس کے سوا کوئی دین، کوئی ایمان، کسی شے کا کچھ نہیں پتا۔ یہ ہو گیا وہ ایک عام اس وقت جو ہمارا معاملہ، اور اس کا پھر کانسیکوینس نکالتے چلے جائیں آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر نیچے سے شروع کریں، آج ہمارے معاشروں کی صورتحال کیا ہے، آپس کے تعلقات کی صورتحال کیا ہے، ہمارے محکموں میں کس طرح سے، یہ محکموں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ آسمان سے تو نہیں آئے، ہم ہی میں سے ہیں۔ یہ ظالم جو ہیں، جو جن ظالموں کے نام کا یہاں پر بیٹھ کے دہائیاں دیتے ہیں، جی کے الیکٹرک نے یہ کر دیا، سوئی گیس نے یہ کر دیا، کے ایم سی نے، جو کراچی کے حوالے سے چیزیں، تو یہ یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ کیا آسمان سے آئے ہیں؟ یہ پولیس والوں نے یہ ظلم کر دیا، تو پولیس والے کون ہیں؟ یہ آسمان سے آئے ہیں، ہم ہی ہیں بھائی، ہم ہیں نا ان سب جگہوں پر، ہم میں سے ہی ہے نا۔ ہم میں سے کسی کو دے دیں کوئی قلم دان، ہم میں سے دے دیں کسی کو کوئی اختیار، دیکھیں پچھلے والوں کی کیسے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑتا ہے، کیسے اپنا وہ اب وہی کام کرے گا جس کام کی دہائیاں دے رہا تھا کہ یہ ظلم ہے، یہ اب اس کو اختیار دے کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ، تو ہر شخص اس وقت اس کیفیت میں، اس کا نتیجہ پھر یہ سارا نظام کی خرابی۔ سب سے بڑی سزا جو اس وقت پوری امت کو ملی ہوئی ہے اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمال اور اپنی کرپشن اور بددیانتی کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ نااہل، ظالم، بے حس حکمران ہیں اس وقت، جو پوری امت کے اوپر اس وقت چھائے ہوئے ہیں۔ 57 ممالک ہیں، ذرا تصور تو کیجئے، اربوں مسلمان اس دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے، اور افغانستان کو بھی ملا لیں تو 58 بنتے ہیں، کیونکہ اس کو تسلیم نہیں کیا ہوا ابھی تک اکثر ہیں، چلے 57 بھی کر لیں، 58 کر لیں، جو بھی کر لیں۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ ملک، اور ان کے اندر پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھنے والا اسلامی ملک، ترکی کی بات کریں، ایران کی بات کریں، میزائل ٹیکنالوجی میں نکلے ہوئے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ پیسے دولت کی بات کریں تو عرب کنٹریز کو کہاں فٹ کریں گے؟ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے، ایک ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں کا ملا کر اتنا نہیں بنے گا۔ کون سے وسائل کی کمی ہے؟ معدنیات ہوں، چاہے وہ دھاتیں ہوں، کون سی چیز ہے جو اللہ نے اس امت کی زمین کے اندر نہیں رکھی اس وقت؟ کون سی چیز کی؟ اور ٹیلنٹ کی بات کریں، ہنر کی بات کریں، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے بچے جا جا کر سرف کر رہے ہیں اور ان کی ترقی کا باعث بن رہے ہیں۔ آئی ٹی کی دنیا ہو، اسپیس کی دنیا ہو، ٹیکنالوجی کی دنیا ہو، ہر فیلڈ میں کوئی کہیں کہاں جی ہم یہ کمی ہو، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر بدترین کیفیت میں۔ آ جائیے اس سے اوپر جنگ و جدال کی، خونریزی کی، اپنے لاشیں اٹھانے کی ذرا گنتی تو کرنا شروع کریں۔ غزہ کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں، لبنان کی بات کریں، لیبیا کی بات کریں، شام کی بات کریں، کس کی بات کریں؟ کہاں پر ہم کہیں کہ یار یہ مسلمان ملک ہے کہ جہاں، کون سے ملک کی بات کریں؟ پاکستان کی بات کریں، جو کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، کے پی میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، اس کراچی میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ کسی راہ چلتے کی جان محفوظ نہیں ہے۔ ایک نوجوان بچہ گھر سے نکلتا ہے کالج، یونیورسٹی یا اپنے آفس جانے کے لیے، پیچھے باپ کا، ماں کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے، واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا۔ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، چھوٹی بچیوں کی عزت، درندے ہیں، درندے، بھیڑیے جو اس وقت چاروں طرف ہمارے، اور یہ نااہل حکمران
جن کو صرف اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے، اپنی مستیوں میں لگے ہیں، پیسے سے پیسہ بنائے چلے جا رہے ہیں، بنائے چلے جا رہے ہیں، بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایک عام شہری پاکستان کا رہنے والا جتنا ٹیکس دے رہا ہے، دنیا میں مثال نہیں ملتی اس کی۔ ماچس کی تیلی سے لے کر کوئی گاڑی خریدنے تک کوئی انتہا ہے ٹیکس دینے کی؟ کوئی انتہا ہے؟ ایک ملازم جو اس وقت کوئی بھی نوکری تھوڑی بہت بھی مناسب انداز میں کر رہا ہے، لاکھوں روپے سال کے صرف ٹیکس دے رہا ہے۔ جتنا کما رہا ہے اس سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے بھائی۔ جو چیز خریدو اس میں ٹیکس۔ وہ اسکوٹی جو ہمارے یہاں چل رہی ہے، جو اوریجنلی سارا کچھ جس میں کاسٹ اگر آپ ملا لیں، ایک انویسٹر 25,000 روپے کی خرید رہا ہے اسے وہاں سے، چائنا سے، پتا ہے آپ لوگوں کو؟ 25,000 روپے کی کتنے کی بک رہی ہے؟ 2.25 لاکھ، 3 لاکھ۔ یہ سارا ٹیکس ہے جو درمیان میں انوالو ہے۔ ایک ایک اسکوٹی پہ 1.5 2 لاکھ روپے صرف گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے۔ خوخوار بھیڑیے ہیں دانتوں میں جن کے خون ٹپکا، نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور ہماری مثال یہ ہے کہ بس جی رہے ہیں، جی رہے ہیں کسی طریقے سے، کھانا پیٹ بھر جائے، کچھ مل جائے، کچھ لگا دیا کاموں میں۔ جب تھوڑا جوش آتا ہے تو وہ فٹ بال دکھا دیتے ہیں، زیادہ جوش آتا ہے کرکٹ دکھا دیتے ہیں، زیادہ جوش آتا ہے اور کوئی تماشا ہو جاتا ہے، کوئی اور کوئی ادھر ادھر کی ہو جاتی ہے۔ یہ سیاسی جماعتوں کے نام پر ان کے چمچے ہیں جو لیڈر بن بن کے لوگوں کو ان کے سارے جذبات کو ڈیفیوز کرتے ہیں۔ ایک آدھ ریلی ادھر نکال دی، ایک آدھ مظاہرہ ادھر کر دیا، سو چلو بھی سارا کام ختم ہو گیا۔ تھوڑے سے وہ لطیفے بنا دو، تھوڑے سے میمز بنا دو، سوشل میڈیا پہ حکمرانوں کا مذاق اڑا لو، چلو بھی غصہ اپنا ٹھنڈا کر لو۔ زیادہ شور مچا، ایک آدھ انکریمنٹ لگا دو، تھوڑی سی تنخواہ بڑھا دو۔ 100 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے ایک ہفتے میں، بہت شور مچا تو 1 روپیہ کم کر دیا، خبر آ رہی ہے پیٹرول کے پیسوں میں کمی آ گئی۔ سبحان اللہ، عوام کا جذبہ ٹھنڈا، ابھی ٹھیک ہے کمی ہوئی تو ہے۔ یہ تو حال ہے ہماری شعور کا، جس لیول پر پہنچا دیے گئے ہم۔ جن چیزوں کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ نالی کے کیڑے بھی کیا جھگڑتے ہوں گے ان باتوں پر، گلی کے کتے بھی کیا بموڑتے ہوں گے ایک دوسرے کو، جن باتوں پر ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کھڑے۔ یہ لگایا ہم کو، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا ہے۔ کس کس باتوں پر ہے کہ جو اختلاف آج جو ہے وہ ہم نہ ختم کرنے کی کوشش کریں، اور مسلک کی بنیاد پر، مکتبہ فکر کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کہاں سے بچے کے نکلیں گے؟ کسی سے پوچھو تو کون ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو بتائے گا کہ میں یہ ہوں، کہ میں کچھ اپنے حساب سے جو جہاں پھنسا ہوا ہے وہ بتائے گا۔ کوئی زبان میں پھنسا ہوا ہے، کوئی نسل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی علاقے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مسلک میں پھنسا ہوا ہے۔ اپنے سوا سب کافر، اپنے سوا سب ڈاکو، سب ظالم، پتہ نہیں عجیب پاگل پن۔ ہر آدمی اس چکر میں کہ میں حق پر ہوں باقی سب برے ہیں۔ اور یہ ہے ان حکمرانوں کی وہ چال جس کے ذریعے وہ عیاشی کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ یا کھانے کو پیسے عوام کے پاس نہیں ہے، وہاں پر اربوں خربوں روپے کے جہاز خریدے جا رہے ہیں۔ کون پوچھنے والا ہے؟ عوام کے پاس ٹائم نہیں ہے، لگا ہوا اس کو لگا کے رکھا ہوا کولو کے بیل کی طرح، لگے رہو صبح شام، تمہارا کام ہے کماؤ اور خرچ کرنے کے بہت راستے دیے ہیں، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، یہ آسائشیں ان کے لیے لگ جاؤ، ان کے لیے کھپ جاؤ، کیریئر بناؤ اپنے۔ اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو اس وقت یہودی لابی، یہ صہیونیت جس طرح سے سود کے نظام کے ذریعے اپنی جکڑن میں لے چکی ہے، جس میں تمام مسلم ممالک سب سے آگے، سارا سرمایہ، سارا پیسہ جو مسلمانوں کا ہے وہ ان کے بینکوں میں ہے۔ کیا کرو گے؟ کہاں سے لڑو گے؟ کیسے ان کے خلاف کھڑے ہوگے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرض لے کر اپنے، اور ایسے حالات پیدا کر کے کہ قرض دے کر اپنا غلام بنایا ہے۔ اب وہ غلامی کا دور چلا گیا پرانا والا، زنجیریں باندھ کے غلاموں کو پکڑ کے، ارے وہ تو مصیبت تھا بھائی، اب تو یہ غلامی ہے، یہ معاشی غلامی ہے۔ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا آج اس ملک کا حکمران IMF کے سامنے، امریکہ کے سامنے۔ وہ پیسے دیتے ہیں تو یہ تنخواہیں دینے کے قابل ہوتے ہیں، تو اس قابل بھی نہیں ہے، اور وہ ان کی عیاشیوں کے بھی پیسے دیتے ہیں، اور مزید عوام کو جس طرح سے نکالنا ہے لوٹ کر وہ بھی طریقے بتاتے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، بدترین صورتحال
ابھی تو میں نے یہ لوڈ شیڈنگ تو گنوایا ہی نہیں، یہ سیوریج کے مسائل تو گنوائے ہی نہیں، یہ گیس آ رہی ہے اور بتی جا رہی ہے، اور یہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو اسی کاموں۔ مہنگائی باقاعدہ ڈیولپ کی جاتی ہے، یہ کوئی خود سے ہونے والا فنومینا نہیں ہے، نکلے ہم اس غلط فہمی سے۔ یہ مہنگائی کا لیول ڈیولپ کر کے باقاعدہ امپوز کیا جاتا ہے تاکہ میں اور آپ کچھ اور سوچ ہی نہ سکیں۔ اس وقت میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ جس آدمی کو گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے اس کے پاس کہاں سے ٹائم نکلے گا کہ وہ امت کے بارے میں سوچے، رسول کے مشن کے بارے میں سوچے؟ اور سمجھیے گا، اب یہ تو میں نے یہ والا اینگل دکھایا نا، اب ادھر سے ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ ہوا ہی اس لیے کہ جب ہم نے امت کے بارے میں سوچنا چھوڑا، جب رسول کے مشن کے بارے میں سوچنا چھوڑا، جس بڑے کام کو دے کر ہم بھیجے گئے تھے، جب اس کے بارے میں ہم نے فکر کرنا ختم کی تو ان فکروں میں ڈال دیے گئے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، یہ سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے جو چھوڑا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام، قرآن حکیم، یہ امتوں کے عروج و زوال کا پیمانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت تمہیں عروج ملے گا اور اسی کو چھوڑنے کی بدولت تم زوال سے دوچار ہو۔ صحابہ نے اس قرآن کو اپنا امام بنایا، اس کے لائے عمل کو اپنی زندگی کا عملی لائے عمل بنایا، اس کے دیے ہوئے اصولوں کے تحت اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اہداف، ٹارگٹس طے کیے۔ انہیں اب اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ باسی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہے ہیں یا وہ پتھر کو تکیہ بنا کر اس پر سو رہے ہیں، انہیں اس بات کی، کیونکہ وہ اتنے بڑے کام میں لگ گئے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آدھی دنیا ان کے قدموں میں، روم اور ایران جیسی سپر پاورز۔ آج ہم امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں، کیا اوقات ہے امریکہ کی؟ اسرائیل کو سپر پاور کہتے ہیں، کیا اوقات ہے؟ غزہ کے چند سو مجاہدین نے ناکو چنے چبوا دیے، ایران نے ناکو چنے چبوائے ہوئے امریکہ کے۔ یہ سپر ڈپر پاور کہلاتی ہیں، ان کے پول کھل کھل کر سامنے آتے ہیں۔ افغانستان جیسے بے سر و سامان ملک میں جہاں بیٹھنے کے لیے کرسیاں تک نہ تھیں، اس پر حملہ کرنے کے لیے 50 ملکوں کی فوج مل کر آئی تھی۔ ان میں اکیلے میں ایک میں دم نہیں تھا کہ ان سے مقابلہ، پھر بھی وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر گئے ہیں۔ بھائی یہ ان کی یہ کیا سپر ڈپر پاور ہمارے دماغوں میں بٹھایا ہے انہوں نے؟ صرف وہ چکا چوند دکھا کر، عمارتیں دکھا کر، روشنیاں بتیاں دکھا کر، کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں، فلمیں دکھا کر ذہنوں کو مسخر کیا ہوا ہے نوجوانوں کے۔ اور بھائی ان کی ٹیکنالوجی، ان کا یہ، ان کا وہ تھے سپر پاور روم۔ اس زمانے کی تاریخ تو پڑھیں کہیں جا کے، فارس، اور یہ عرب تھے جن کے پیروں میں چپلیں تک نہ تھیں، اور انہوں نے توڑ کے رکھ دیا تھا ان کو، فارس ہو یا روم ہو۔ کون؟ یہ صحابہ، یہ کلمے کی، ایمان کی تلوار تھی ان کے پاس۔ انہوں نے قرآن کو امام بنایا تھا، اللہ نے ان کو عزت دی۔ اور کیا وہ منظر ہیں! بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے جب کی جا رہی ہیں، مسلمان فوج نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہاں کے جو عیسائی راہب ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لڑنا، ہمارے پاس تو ساری تفصیلات، بشارتیں سب موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، ہمیں تو تم اپنے بادشاہ کو بلاؤ، ہم دیکھیں گے اس میں وہ نشانیاں تو دے دیں گے اس کو۔ اور جب ادھر میسج آیا تو عمر نے کہا ٹھیک ہے، اگر بغیر تلوار چلائے ایک بات ہو رہی ہے، کیوں خامخواہ اس کے لیے جنگ کی جائے؟ تو وہاں سے جب نکلے ہیں مدینے سے اپنے غلام کے ساتھ، وہ ساری تفصیل سب کو پتا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کس عالم میں پہنچے ہیں۔ اس وقت غلام نکیل پکڑا ہوا ہے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہے، خود نکیل پکڑے ہوئے ہیں۔ جب باری اپنی آئی ہے، وہ کہتا ہے حضور اب تو پہنچ رہے ہیں، خدا کے لیے آپ اوپر آ جائیں۔ قریب جا کر پڑاؤ کیا تو سارے جو قریب کے مشیر تھے آئے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین لباس بدل لیں، یہ پیوند لگا ہوا، یہ مٹی سے اٹا ہوا لباس جو آپ سارے سفر کر کے آپ۔ اور کیا کہا تھا حضرت عمر نے کہ خدا کی قسم عمر کو عزت لباس سے نہیں ملی ہے،
عمر کو عزت کلمے سے ملی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی عالم میں جب حضرت عمر آئے ہیں ان عیسائی راہبوں کے سامنے، ان کو اوپر کپکپا لرزہ طاری ہو گیا اور وہ پہچان گئے تھے. انہوں نے کہا تھا یہی ہیں وہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے. ایسے چابیاں حوالے کی اور چپ چاپ نکل گئے وہاں سے. آج ہمارے مسئلے یہ ہے نا، لباس، کھانا، دسترخوان، گھر، صوفہ، قالین، ٹائل. ارے بھائی گھنٹوں نائی کی دکان پر بیٹھے رہتے ہیں ہم، تو کسی طرح منہ میرا اچھا ہو جائے، یہ تو ہماری اوقات ہو گئی ہے. ہم کیا اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے جا کر؟ یہ ہماری اوقات، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے. ساس بہوؤں کے جھگڑے، دن باوجوں کے جھگڑے، چچا بھتیجے کے جھگڑے، وراثتوں کے جھگڑے، شادیوں کے اندر جھگڑے، اس کو بلایا اس کو نہیں بلایا، اسکول، کالج، کوچنگ سینٹر، تعلیم، پڑھائی، نوکری، کاروبار، ہے ہی نہیں کچھ اور زندگی میں اس کے سوا. تو یہ صحابہ تھے جنہوں نے جب یہ اصول اپنائے، اللہ نے جتنی عزت تھی وہ ان کے لیے کر دی. وہ عزت پا گئے، وہ اپنا نام بنا گئے. دنیا میں جہاں جاتے تھے ان کا ڈنکا بجتا تھا، لوگ کانپتے تھے، لرزتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ سلسلہ جب آگے بڑھا بہرحال، اور بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کہ یہ شان و شوکت فوراً ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ خلافت راشدہ تو 30-40 سال کا عرصہ لگا لیں کہ ختم ہو گئی. اس کے بعد بہرحال وہ ہر کی تصور ختم ہوا، محدودیت آنا شروع ہوئی، ملوکیت کا معاملہ شروع ہوا. اسٹل اسلام کی شان و شوکت اپنی جگہ رہی ہے. ایسا نہیں ہے، کم از کم 1000 سال 1000 سال تک یہ دنیا کا پورا جو پلڑا ہے وہ ادھر جھکا رہا ہے. کوئی بھی تمدن ہو، تہذیب ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ایجادات ہو، تعلیم ہو، جو بھی شے ہو، ادھر رہی. ادھر دنیا کے باقی حصوں میں تو اندھیرا تھا. پھر بدقسمتی مزید کیا ہوئی ہے کہ جب یہ یہاں نے، ہم نے یہ پہلا شروعات یہاں سے ہوئی. ہم کہتے جی وہ ترقی کر گئے، نہیں، ہم پہلے زوال کا شکار ہوئے. کیسے؟ نمبر 1، قرآن کو ترک کر کے. قرآن کو ترک کر کے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو درمیان سے نکال دیا، قرآن کے عملی احکامات کو درمیان سے، اس کو بس پڑھنے پڑھانے کی شے بنا دیا. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہدایت کے اصول کے لیے چیزیں لانا. قرآن کو ایک طرف کر دیا، سنت کو ایک طرف کر دیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ محدودیت جو اندر سرایت کرتی چلی گئی، دین کا جامع تصور کھو دیا. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا. دین کا تصور ختم. یہ بادشاہت ہے، یہ سیاست ہے، یہ ریاست ہے، اور یہ ہے بھائی، یہ مذہب ہے. یہ سیاسی رہنما ہیں، یہ مذہبی رہنما ہیں. یہ تھی وہ تباہی جو آئی. اور اسی کا شخصانہ، کیونکہ قرآن کو تھامنا تھا ایک ہونے کے لیے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کو تھامو گے، اللہ کی رسی کو پکڑو گے تو تفرقے سے بچو گے. ورنہ دشمن پوری طرح سمجھ چکا تھا ان کو سامنے سے نہیں کرایا جا سکتا، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا. ارے کیا ہرائیں گے؟ 3000 کی فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آگے جو ہراول دستہ ہے روم کا، وہی کم از کم 1 لاکھ ہے. 2 لاکھ اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے. براہ راست ٹکر جس فوج سے ہوئی ہے 1 لاکھ، اور یہ کتنے؟ 3000. ناکو چھنے چبوا دیے، زمین دکھا دی. دیوانے ہو گئے وہ، پاگل ہو گئے وہ کہ یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ جنات ہیں. کون لوگ، کہاں سے آئے تھے یہ؟ اور آج ہماری کیفیات کیا ہیں؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم کن چکروں. بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شان تھی، وہ طاقت تھی، اور جب اس کو ترک کیا
تو دشمن نے سمجھ لیا کیا کرنا ہے، آپس میں لڑوانا ہے. آپس میں جتنا لڑواؤ گے ان کو، جتنا ڈیوائیڈ کرو گے اتنا سہولت ہو جائے گی. تو غدار اندر سے اٹھائے گئے، سازشیں رچی گئیں. وہ مسائل جو فضیلت کے مسائل تھے ان کو حلال اور حرام کے مسائل گنوایا گیا. برا نہ مانیے گا، کسی کو یہ پتا ہو کہ نہ پتا ہو کہ نماز کے فرائض اور واجبات کیا ہیں، شرائط کیا، اس کو یہ پتا ہے جی رفع یدین کے کرنے والے کی نماز ہو رہی ہے کہ نہ کرنے والے کی ہو رہی ہے. حالانکہ رفع یدین نہ فرض میں ہے، نہ واجب میں ہے، نہ شرط میں ہے. فضیلت کی بحث ہے. ایک رائے ہے کہ اس کے ساتھ فضیلت زیادہ ہے، ایک رائے کہ اس کے ساتھ فضیلت، اس کے بغیر فضیلت زیادہ ہے. فضیلت کی بحث تھا، فضیلت کا جھگڑا تھا. کیا بنا دیا اس کو ہم نے؟ کفر کے فتوے ہیں کہ جو نکل رہے ہیں. فرائض کا نہیں پتا، نماز کے طہارت کے فرائض کا نہیں پتا. ان جھگڑے میں سب کو پتا ہے کہ یہ ایسے اور یہ ویسے. یہ ہے وہ جو ڈائیورٹ کیا ہم کو، کن چکروں میں لگایا. پوری امت کا اتحاد پارا پارا، پھر ملکوں کی سرحدوں کی یہ تماشے لگائے گئے. ہر کسی کو سمجھایا گیا، ہمیں بھی بتایا گیا. سب سے پہلے پاکستان. بھائی پاکستان نعمت ہے اللہ کی، ہمارا فخر ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا صلہ ہے. اس کے لیے جان حاضر ہے، جو کچھ ہے اس کے لیے حاضر ہے. یہ ہماری عزت ہے. آج اس کی بدولت الحمدللہ ہم اسلام پر یہاں جو بھی اپنی شرائط کے مطابق عمل کرنے کے قابل ہے. یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لیکن بھائیوں سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا دین ہے، یہ کتاب ہے. اس کے بعد آتا ہے پاکستان کا نمبر. میں مسلمان پہلے ہوں، پاکستانی بعد میں ہوں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور پوری امت کو جب توڑ کر تقسیم کر کے سمجھا دیا گیا کہ بھائی جب تم تک آئے گی تم دیکھ لینا. عراق پر حملہ ہو رہا تھا، ہم اطمینان میں تھا تو عراق جانے وہ جانے، افغانستان پہ بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم نے تو بلکہ ساتھ دیا الٹا ان کا. لیبیا میں، شام میں، جہاں جو کچھ ہو رہا ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہمارا تو سب کچھ ٹھیک ہے. بلکہ وہ تو ہمارے منہ میں ٹھوس رہے تھے مٹھائیاں، ہمارے حکمرانوں کے منہ میں دے رہے تھے پیسے ان کو کہ جو یہ لو چپ ہو کر بیٹھو. جیسے بچہ روتا ہے اس کے منہ میں چسنی دے دیتے ہیں کہ لو بھائی چپ ہو کے بیٹھو، جو وہاں ہو رہا ہے آنکھیں بند کیے رہو اور اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور یہی ان کا طریقہ. ایک 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 کر کے آج دیکھیں کہاں پہنچے. اور ہم ابھی بھی اطمینان میں ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. بہرحال یہ کہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو بدبختی ہے اس وقت اس امت کی، قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے. اور یہ قرآن جو رستہ دکھاتا ہے، جو رستہ بتاتا ہے، وہ بڑا سیدھا رستہ ہے. وہ ہے اعلاء کلمات اللہ کا رستہ، اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. یہ خلافت راشدہ جب تک قائم نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پر ایک نظام، امیر المومنین، امت کا ایک ہونا، ایک خلیفہ کے اندر پوری دنیا کے سارے مسلمان ایک دفعہ یہ اچیو ہو جائے، یہ سارے کافر وافر ان کی کوئی حیثیت، ان کی ٹیکنالوجی کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایسے لرزیں گے، ایسے کانپیں گے. یہ کرنے کا کام ہے میرا اور آپ کا. اور جس دن یہ کر لیا، قرآن کو اپنا ہتھیار، اپنا چھتری، اپنا سایہ بنا کر، اپنا امام بنا کر اس کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق انفرادی زندگی سے اجتماعیت تک کے سارے مراحل، سارے معاملات کا طے کرنا، انفرادیت سے سیاست تک کے سارے جتنے بھی لیولز ہیں سب پر قرآن کی دیے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرنا، کروانا، اور اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت، جس کے نتیجے میں خلافت، وہ نظام عدل و قسط کا قیام ہو. یہ واحد رستہ ہے اگر اپنی کھوئی ہوئی عزت پانی ہے، اپنا کھویا ہوا مقام پانا ہے، دوبارہ اس دنیا میں عزت سے اگر جینا ہے. ورنہ اسی کیڑے مکوڑے والی زندگی جی کر دنیا سے چلے جائیں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا تو ختم، زندگی تو ختم، غریب ہو یا امیر، بیمار ہو یا، زندگی تو ختم ہونی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جب قبر میں پہنچیں گے اور وہاں پر پڑیں گے جب کوڑے یہ کہہ کر کہ تو نے اللہ کے دین کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، قیامت کے دن جب رسوائی ہوگی جہنم میں ڈالا جائے گا. نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، کیا فائدہ پھر؟ کیا ملا ہم کو؟ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے دین کو سمجھ کر اس دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ کھوئی ہوئی جو
وہ جو مرتبہ تھا اس امت کا وہ ہم دوبارہ سے پا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.